السلام علیکم ناظرین، میرا نام عظیم۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عقیدہ آخرت کی ضرورت، اہمیت اور اس کے انفرادی اور اجتماعی اثرات۔ اس موضوع کو ہم دو پارٹس میں اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس پارٹس میں ہم عقیدے کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اور آخرت کی تعریف، اور پھر عقیدے اور نظریے میں فرق بیان کریں گے۔ باقی جو اس کے عقیدے کی اہمیت قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور پھر اس کے انفرادی اور اجتماعی اثرات پر ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے، جہاں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عقیدے کی لغوی تعریف دیکھتے ہیں کہ عقیدہ لغت کے اعتبار سے کس کو کہتے ہیں۔ عقیدہ یہ عقد سے ہے، اور عقد کا معنی ہے گرہ اور گانٹھ۔ جیسے کسی چیز کو گرہ لگا دی جاتی ہے، اس کو عقد کہتے ہیں۔ عقد ان سے یہ نکلا ہے، یہ عقیدہ اسی سے ہے۔ یعنی عقیدہ ایک دفعہ بن جائے، نہ وہ بدلتا ہے نہ وہ کھلتا ہے، اس لیے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدے کی اصطلاحی تعریف وہ قلبی تصدیق جو کسی تصور میں یقین کی کیفیت پیدا کرے، عقیدہ کہلاتی ہے۔ یعنی عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر وہ تصدیق، ایسی کیفیت جو تصور میں، کسی تصور میں یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے، تو اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں آخرت ہے، عقیدہ آخرت۔ آخرت کا کیا معنی ہے؟ تو لفظ آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی یا آخری چیز۔ اس کے مقابلے میں دنیا ہے، دنیا کا معنی قریب والی چیز، قریب۔ تو آخرت بعد میں آنے والی چیز ہے، زندگی کے بعد ہے، دنیا کے بعد ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور عقیدہ آخرت کی اصطلاحی تعریف، عقیدہ آخرت کی اصطلاحی تعریف اسلامی عقیدے کے مطابق کہ ہر شخص کو موت کے بعد زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری زندگی کی جو بھی اس نے زندگی میں کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حساب دے گا، جس کے نتیجے میں وہ جنت یا جہنم کی صورت میں عذاب یا سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اس زندگی کا نام اخروی زندگی ہے، اور اس زندگی پر ایمان لانے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ سامعین، اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ عقیدہ اور نظریہ کیا یہ ایک چیز ہے یا ان میں فرق ہے؟ تو عام طور پر لوگ اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان میں چند بنیادی فرق ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ پہلا بنیادی فرق نظریہ اور عقیدے میں یہ ہے کہ نظریہ بدلتا رہتا ہے، جبکہ عقیدے میں تبدیلی نہیں آتی۔ وہ ہمیشہ جس طرح دل میں پختہ بات ہو گئی، اس کے اندر پھر تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے دین اسلام ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر نظریات یہ تجربات کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، یعنی کہ انسان تجربے سے کوئی نظریہ قائم کرتا ہے، جبکہ عقیدہ میں ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ انسان کے تجربے سے نہیں بلکہ وحی الہی کے نتیجے میں، وہ انبیاء اور رسل کے توسط سے انسان کو ملتا ہے، وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ آگے پھر ان میں ایسا نہیں ہے کہ اگر عقیدے میں تیسرے نمبر پر نظریات سے کوئی انسان عقل اور دلائل کے بنیاد پر اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ اختلاف ممکن ہے کہ کوئی نظریہ عقل کے خلاف ہے یا کسی دلیل کے خلاف ہے، تو اسے اختلاف بھی ممکن ہے، اور ان کو رد بھی کر دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ عقیدے میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عقل، سائنس، فلسفہ یا دانش عقیدے کو قبول نہ کرے تو اسے عقیدے کو رد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عقیدہ چونکہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ یہ تجربات کے ذریعے بھی نہیں ہوتا، یہ انسان کی طرف سے بھی نہیں ہوتا، یہ اس کائنات کے خالق کی طرف سے ایک طے شدہ اصول ہوتے ہیں کہ یہ اصول جو قرآن انبیاء علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک سب نے اس کو بیان کیا ہے، سب کے اصول ایک ہی رہے ہیں۔ عقائد کے جتنے بھی اصول ہیں وہ ایک ہی رہے ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں عقیدہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ، انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہے، پھر دنیا کے معاملات کے بارے میں، پھر موت کے بعد، مرنے کے بعد
قبر کی زندگی، پھر قبر سے محشر، جنت جہنم، یہ سارے عقائد ہیں، یہ وہی الہی کے نتیجے میں آئے ہیں۔ ان کو رد کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ اگر عقیدہ اس کے نظریے کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دے۔ یہ تھا سامعین، مختصر ہم نے بات کی اس تعریفات اور اس عقیدہ اور نظریت میں فرق۔ تو اگلے اس ٹاپک کے جو ہم نے اوپر ہیڈنگ دی ہے، اس ٹاپک پر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر ان کے اثرات کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔